تاریخ میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہیں جن پر یقین کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اتنی تاریخ، اتنی خوفناک۔ آج ہم کچھ ایسی ہی سچائیوں پر نظر ڈالیں گے جو کسی بھی ڈراؤنی کہانی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سچائی واقعی افسانے سے زیادہ ڈراؤنی ہو سکتی ہے؟ کیا اصل زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا جواب بڑا واضح ملتا ہے، ایک زوردار ہاں۔ ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ حقیقت ہماری بدترین سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ان کہانیوں سے جہاں خوف کسی انجان جگہ سے نہیں بلکہ ہمارے بالکل قریب سے، ہمارے پڑوس سے، یہاں تک کہ ہمارے اپنے گھروں سے آتا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جہاں دھوکہ اور چھپی ہوئی برائی انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ پہلی کہانی ہے الزبتھ فٹزل کی۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین گھریلو وحشت کی داستان ہے جو 1984 میں شروع ہوئی، جب ایک باپ نے اپنی ہی بیٹی کو اپنی قیدی بنا لیا۔ 24 سال، سوچیں ذرا، پورے 24 سال۔ الزبتھ کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے باپ جوزف فٹزل نے 1984 سے لے کر 2008 تک، یعنی 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے تک قید میں رکھا۔ اس قید کے دوران جو کچھ ہوا وہ سوچ سے بھی باہر ہے۔ الزبتھ کو اکثر مکمل اندھیرے میں رکھا جاتا تھا۔ فرار کی کوشش کرنے پر اسے اور اس کے بچوں کو بجلی کے جھٹکوں اور زہر سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، اور یہ سب خاندان کے گھر کے ٹھیک نیچے ہو رہا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ دھوکے کی ایک اور شکل ہوتی ہے جب پورا نظام ہی کسی کو دھوکہ دے دے۔ اگلی کہانی ایسی ہی ایک ناانصافی کی ہے۔ یہ ٹیموتھی ایونز کی المناک داستان ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک بے گناہ انسان کو تباہ کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ ٹیموتھی ایونز کی بیوی اور بیٹی کا قتل ہو گیا اور الزام ایونز پر لگا دیا گیا، لیکن اصل قاتل وہ ان کا پڑوسی تھا، جان کرسٹی، جو خود ایک سیریل کلر تھا۔ اس نے ایونز کے خلاف جھوٹی گواہی دی اور ایونز کو پھانسی ہو گئی۔ کئی سال بعد جب کرسٹی کے اپنے گھر سے مزید لاشیں ملیں تب جا کر سچائی سامنے آئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ٹیموتھی ایونز کے لیے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے ان کہانیوں کی بات کی جہاں برائی کا ایک چہرہ تھا، ایک انسان تھا، لیکن اب بات کرتے ہیں ایک بالکل مختلف قسم کے خوف کی۔ وہ خوف جو کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسی بڑی طاقتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جن کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، 1986 کی ایک رات، کیمرون میں ایک جھیل ہے، جھیل نیوس، اور اس جھیل سے اچانک 1.5 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس نکلتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی نایاب قسم کی قدرتی آفت تھی جسے لمبک ایرپشن کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ ہوا سے بھاری یہ گیس کا بادل خاموشی سے وادی میں پھیل گیا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کا دم گھونٹ دیا۔ 1700 سے زیادہ لوگ اور ہزاروں جانور سوتے سوتے ہی موت کی نیند سو گئے۔ اس واقعے میں بچ جانے والے ایک شخص جوزف نیکوین کا بیان اس ہولناکی کو سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں بول نہیں پا رہا تھا، میں بے ہوش ہو گیا، میں منہ نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ ایک بہت ہی خوفناک بو آ رہی تھی۔ میری بیٹی تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اعداد و شمار کے پیچھے کتنا بڑا انسانی المیہ چھپا ہوتا ہے۔ اب قدرت سے ہٹ کر انسان کی پیدا کردہ آفت کی بات کرتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کا ایک واقعہ ہے جسے اٹیک آف دا ڈیڈ مین، یعنی مردوں کا حملہ کہا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ جرمنوں نے روسی فوجیوں پر زہریلی گیس چھوڑ دی۔ روسیوں کے پاس کوئی گیس ماسک نہیں تھے، لیکن ہتھیار ڈالنے کے بجائے وہ سپاہی جن کے چہرے کیمیکل سے جل چکے تھے، جو اپنے ہی پھیپھڑوں کا خون اگل رہے تھے، وہ ایک آخری خوفناک جوابی حملے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور جرمنوں کی طرف دوڑ پڑے۔ کبھی کبھی خوف بہت اچانک اور خاموشی سے آتا ہے۔ 1975 میں لندن کے ایک انڈر گراؤنڈ اسٹیشن مورگیٹ پر ایک ٹرین پوری رفتار سے بنا رکے سیدھا سرنگ کی آخری دیوار سے جا ٹکرائی۔ 43 لوگ مارے گئے۔ جب بچانے والے وہاں پہنچے تو انہوں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی عجیب اور ڈراونا تھا۔ ایک فوٹوگرافر کے مطابق ایک دروازے پر بزنس مین کی ایک قطار تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی کھڑے تھے جیسے ٹرین کے رکنے کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن وہ سب مر چکے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، اور یہ شاید سب سے زیادہ پریشان کن کہانیاں ہیں۔ یہ وہ ڈراؤنے خواب ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔
وہ معمے جن کا کوئی حل نہیں ملا، جو اپنے پیچھے صرف اور صرف سوالات چھوڑ گئے ہیں۔ 1922 میں جرمنی کے ایک دور دراز فارم پر ایک پورے خاندان کو 6 لوگوں کو کلہاڑی سے مار دیا گیا۔ لیکن اس کیس کی سب سے عجیب اور ڈراؤنی بات یہ ہے کہ شواہد سے لگتا ہے کہ قاتل قتل سے کئی دن پہلے ہی فارم پر آ کر چھپ گیا تھا اور قتل کرنے کے بعد بھی کئی دن وہیں رہا، جانوروں کو چارہ ڈالتا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھا اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایک اور نہ سلجھنے والی کہانی 1912 میں ایک 4 سال کا بچہ بابی ڈنبار اپنے خاندان کے ساتھ ایک ٹرپ پر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا، اور یہاں سے ایک ایسے معمے کی شروعات ہوئی جو تقریباً 100 سال تک چلتا رہا۔ تقریباً 8 مہینے بعد ایک بچہ ملا اور ڈنبر خاندان نے دعویٰ کیا کہ یہی ان کا بابی ہے، لیکن ایک دوسری عورت جولیا اینڈرسن کا کہنا تھا کہ نہیں، یہ بچہ اس کا بیٹا بروس اینڈرسن ہے۔ معاملہ عدالت میں گیا اور عدالت نے بچہ ڈنبر خاندان کے حوالے کر دیا اور اس بچے کی پرورش بابی ڈنبر کے نام سے ہی ہوئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً 90 سال بعد سن 2004 میں سائنس نے اس راز سے پردہ اٹھایا، ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا اور اس سے جو حقیقت سامنے آئی وہ سب کو ہلا دینے والی تھی۔ وہ لڑکا جسے ڈنبر خاندان نے ساری زندگی اپنا بیٹا سمجھ کر پالا، وہ بابی ڈنبر تھا ہی نہیں، وہ دراصل جولیا اینڈرسن کا بیٹا بروس تھا۔ تو اس انکشاف نے ایک پرانے معمے کو حل تو کیا، لیکن ایک نیا اور بھی زیادہ تکلیف دہ سوال کھڑا کر دیا۔ اگر وہ لڑکا بروس تھا تو پھر اصلی بابی ڈنبر کہاں گیا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ہماری آخری پراسرار کہانی ہے گمشدہ فرینکلن مہم کی۔ سر جان فرینکلن اپنے 125 سے زیادہ ساتھیوں اور 2 جہازوں کے ساتھ آرکٹک میں ایک نیا راستہ کھوجنے نکلے، اور پھر وہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ کئی دہائیوں تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر حال ہی میں 2014 اور 2016 میں ان کے دونوں جہازوں ایربس اور ٹیرر کا ملبہ مل گیا، لیکن ان کے ملنے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے اور بھی گہرا ہو گیا۔ دونوں جہاز ایک دوسرے سے اتنی دور کیوں تھے؟ اور سب سے بڑا سوال، عملے کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ آج بھی آرکٹک کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ سب کہانیاں سننے کے بعد، یہ تمام ہولناک واقعات دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آخر ہم تاریخ کی ان تاریک ترین سب سے بھیانک کہانیوں میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں؟ ہم ان کی طرف کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ یہ کہانیاں ہمیں انسانی فطرت کی ان گہرائیوں سے روشناس کراتی ہیں جنہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے، یا شاید ان کی ہولناکی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کی، اپنی سلامتی کی قدر ہوتی ہے۔ وجہ جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے، یہ کہانیاں ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ حقیقت اکثر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عجیب اور کہیں زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے۔